دوسرا طبقہ اصحاب الروایت، جو کہ روایت کی بنیاد پر جو روایات سامنے آتی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منسوب جو روایت بھی سامنے آتی، چاہے اس میں وضع کا دخل ہو یا وضع کا دخل نہ بھی ہو، بہرحال ان کا بنیادی نقطہ نظر یہ تھا کہ روایت کو بنیاد بنا کر دین کے تصورات، دین کے تعلیمات کو متعین کرنا چاہیے، جنہیں ہم بعد ازاں محدثین بھی کہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، بعد کے محدثین نے اصول روایت وضع کیے اور اصول علم الجرح والتعدیل منظم کیا اور علم اسماء الرجال مدون کیا، جس سے حدیث کی پہچان اور حدیث کی پرکھ میں بہت بڑا علمی انقلاب برپا ہو گیا، اور تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ راویوں کی پرکھ کی جا رہی تھی، بات جن سے آپ کوئی خبر لے رہے ہیں، کوئی حدیث لے رہے ہیں، کوئی بات لے رہے ہیں، اس کے اصول کیا ہونے چاہیے، اس کے قواعد کیا ہونے چاہیے، تو یہ ایک بہت بڑا علمی انقلاب تھا۔ بہرحال یہ دو طبقے بنیادی طور پر تھے، اصحاب الرائے اور اصحاب الروایت۔ ان دونوں طبقوں کے امتزاج سے مزید دو طبقے پیدا ہوئے، ایک طبقہ متکلمین اور ایک طبقہ فقہا۔ متکلمین کیا تھے؟ متکلمین کون تھے؟ متکلمین یہ وہ طبقہ تھا جو دین کو خالصتاً عقل کی بنیاد پر دیکھتے تھے اور دینی تعلیمات و تصورات کی عقلی توجیحات کیا کرتے تھے۔ ان کا نقطہ نظر تھا کہ دین کو خالص عقل کی بنیاد پر ہی سمجھا جا سکتا ہے، کہ دین کی تفہیم عقل کے بغیر ناممکن ہے۔ اس میں آگے پھر کئی مکاتب بنے، جس میں بنیادی مکتب فکر معتزلہ تھا، اور دوسرا طبقہ فقہا کا تھا۔ فقہا جنہیں ہم احناف کہتے ہیں۔ اگر ہم قدیم مصادر کا مطالعہ کریں تو قدیم مصادرات میں فقہا احناف کو ہی کہا جاتا تھا، فقہا کا اطلاق احناف پر ہوتا تھا۔ ایک طرف متکلمین کا طبقہ تھا، دوسری طرف فقہا کا طبقہ تھا۔ اب ہم جو بات کر رہے ہیں یہ اصولی بنیادوں پر بات کر رہے ہیں، ہم فروعی احکامات یا جو اصول فقہ ہے اس کی بنیاد پر بات نہیں کر رہے۔ اصول فقہ میں اور بھی کئی مکاتب ہیں اور مناہج ہیں۔ اصول فقہ اگرچہ اصول الدین سے ہی مستنبط ہوا ہے، اس کے جتنے مسائل تھے، اس میں جتنی مباحث ہیں، وہ بنیادی طور پر مقدمہ ہے اصول الدین کا، اصول عقائد کا۔ ایک ہے عقائد اور ایک ہے اصول عقائد، تو اصول عقائد کا وہ بنیادی مقدمہ ہے اصول فقہ۔ تو اصول فقہ پر ہم الگ سے بحث کریں گے، اس میں ہم بتائیں گے کہ متکلمین کا کیا طریقہ کار ہے اصول فقہ میں، اور فقہا کا کیا طریقہ کار ہے، اور ان کے کیا کیا مکاتب ہیں، مدارس ہیں، ان کی کیا کتابیں ہیں، ان کی کیا صورتیں ہیں۔ اس پر ہم انشاءاللہ الگ سے ایک لیکچر کریں گے، اصول فقہ کے لیکچر ہوں گے وہ۔ ابھی ہم چونکہ اصول دین کی بات کر رہے ہیں، اصول عقائد کی بات کر رہے ہیں، اس لیے ہم اسی تک ہی محدود رہیں گے۔ تو فقہا میں احناف تھے، یعنی بنیادی طور پر تو احناف پر ہی فقہا کا اطلاق ہوتا ہے۔ احناف نے اپنی علمی روایت کو دو انداز سے مرتب کیا، ایک تو اصولی روایت اور ایک فروعی روایت، یعنی اصولی روایت اور فروعی روایت۔ احناف کی جو اصولی روایت تھی اس کو ہم بعد ازاں ماتریدی روایت اور ماتریدی منہج یا ماتریدی مکتب فکر سے تعبیر کرتے ہیں۔
اور جو احناف کی فروعی روایت تھی یا فروعی جو ان کا علمی پیراڈائم تھا، ان کو ہم حنفی کہتے ہیں۔ اصولی طور پر ہمارے یعنی احناف کے اصولی مخالفین معتزلہ ہیں، یعنی بنیادی طور پر ہمارے اصولی مخالف جو ہیں معتزلہ، روافض، خوارج، یہ ہمارے اصولی مخالف ہیں۔ اور فروع میں ہمارے مخالف محدثین ہیں، جن کو بعد ازاں شوافع، حنابلہ اور مالکیہ سے تعبیر کیا جانے لگا۔ یعنی شوافع، حنابلہ اور مالکیہ بنیادی طور پر یہ کس سٹرکچر کے تحت پیدا ہوئے؟ یہ اصحاب الروایت کے تحت پیدا ہوئے، محدثین کے تحت پیدا ہوئے۔ محدثین کے اندر جب متکلمین کے منہاج نے فروغ پایا تو اس سے مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے مختلف یہ تین طبقات پیدا ہوئے، جنہیں بعد ازاں ان تینوں کو بھی فقہاء میں شمار کیا جانے لگا۔ اگرچہ یہ جو شوافع ہیں، حنابلہ ہیں اور مالکیہ ہیں، ان پر دو چیزوں کے اثرات ہیں۔ پہلی چیز متکلمین کے منہاج کا اثر تھا۔ متکلمین کے منہاج سے مراد متکلمین کا وہ منہاج جو وہ اصول فقہ میں اختیار کرتے ہیں۔ ایک تو ان کا اثر تھا، دوسرا اصحاب